الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم میزبانی محفل اور رونق و زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت محمد علامہ مولانا شاہ نور محمد صاحب ہاشمی قریشی دعوت برکات ملاریہ حضرات علماء کرام مجھے ماشاءاللہ غیر دین پناہ دے بڑے جید علماء اس مبارک پروگرام کی زینت میں آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے سارے اپنا تعارف آپ زیادہ بھی اور اقتصاد فیض کا موقع بھی فراہم ہوئے اور جتنے سجن اجبین تقریب رونق بنے اور رونقاں بدائیاں نے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کے بلواؤں اپنی بارگاہ قبول اس عظیم ہستی دے حضور محبتاں پیش کرنے واسطے محفل سجی ہے جیسے ذکر خیر علامہ سجاد حسین حسن علی ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مشتاق احمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی حصے کا یہ فریضہ سر انجام دے جو دین کی خدمت کا اپنی زندگی اپنے سونے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے نامے لے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے کیونکہ کائنات انہوں نے فیض و برکت کو انہوں نے اولاد دے رکھنے اور انہوں نے محبت کرنے والوں دے رکھنے اور ذریعے جاری و ساری رکھنے الحمدللہ دین اسلام پسند جنہیں منع والے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسیاں ہستیاں عطا فرمائیں کہ وہ ذرا تحقیق کے انسان ہونے لیکن اپنی ذات کی ایسی انجمن ہونے اپنی ذات جہاں در جہاں ثابت تھی اللہ سونے دے دین کو پہنچانا وقت اپنی زندگی دا پل پل اللہ دے مخلوق دی ذہنی روحانی اور ہر قسم کی تربیت و نشو و نما کو حقیقت بنانے واسطے خرچ کر چھوڑے اور ایسی ہستیاں ہر علاقے آندیاں پئیاں تے آندیاں رات یہ جی بندے بہت زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اضافی شئی نہیں بنے گا جب وہ بڑھانا ضروری ہوتے وہ شے بنے کیونکہ ان کی تخلیق حشف و زوائد کو پاک ہے بندے واسطے سیاح جڑا ہوئے جن کا کلام حشف و زوائد کو پاک جہاں لفظ ضروری ہے اس کنجوسی رکھی تھی وجہ اور جہاں غیر ضروری ہے ان کی تکلیف رکھی تھی
ما قل و دل. اور سونا رب خیر الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ایک حکیم دا کوئی کام حکمت کو خالی نہیں. اللہ تعالیٰ صدیاں ہیک جانا بنے دے کیونکہ دوجے جانے دی انہاں صدیاں دی لوڑ نہیں. یہ لوڑ تھی یہ تو بس نمے کو پہلے ہزاروں سال لگ کے سفری بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمننے کی دوا. اور یہ دیدار جتنا بھی ہے وہ اپنا فرض منصبی ادا کرنے کوئی سستی نہیں کی، کہیں قسم کی کہ تصاہر کا شکار نہیں ہویا. اس نے اللہ کے انہیں سونے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے حصول واسطے اپنی زندگی کا ایک پل تکلیفوں برداشت کر کے بھی اپنی ذمہ داری نبھاونی اس نے کہیں قسم کا دقیقہ پھر گزاشت. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو بڑی کی رحمت فرماوے. کہ اگر نو میں نا بہت سارے لوگوں کو پڑھ چھوڑو تو وہ پورا علاقہ انسان کو لگ جائے کہ بے فیض رہ گیا ہوگا اگر کوئی راہ دکھاؤں والا نہ ہوگا. یہ راہ دکھاؤں والا انگل پکڑ کے منزل سے پہنچاؤں والی ہستیاں کہ جہاں اصلیاں محسن بڑے ذکیر پاک و ہند دنیا میں کوئی بھی ہونا ہوگا. جتنا جتنا دین پہنچے دین صوفیاء نے پہنچا ہے، کسی کوئی دوسری رہے کو دین صوفی پہنچا نہ ہوگا. جب وہ اپنی اصطلاح صوفیاء اگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عالم اسے کو آدھے جرا صوفی بھی ہوئے صوفی نہ ہوئے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح دے تو علم والا نہیں، علم والا ہوئے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دل چ اللہ کا خوف ہے وہ علم والا ہے، اور جنہیں دل چ اللہ کا خوف ہے قرآن کا ان اولیاء الا المتقون وہ اللہ کا ولی ہے. دل چ رب کا ڈر ہے وہ ولی ہے، جنہیں دل چ ڈر ہے وہ عالم ہے. تو قرآن کریم نے روح کو وکرا لکھی لیکن ساری اصطلاحوں دے عموماً صوفیات علماء کیونکہ صوفی اس لائن سے چلتا ہے جیڑی لائن سے جیڑی راہ اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح احوال واسطے امت کو رب دو سڈن واسطے آپ نے اختیار کرنا. وہ صرف کتاباں دے رٹے نہیں لینا، کتاباں دے وچ پئیاں ہوئیاں روحاں کڈ کے اپنی روح دے وچ انہاں کو سما کے اپنے عمل کا حصہ بنا کے کائنات کے سامنے آپ وائن باندھے اور انہاں آپے باوانی تمام علم تے تمام خیر دا کوئی اجتماع ہو گیا اور اندے کول باون والے تے اندے نال ملن والے سارے سدھر دے ونے. یہ سنت اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سنت سونے رب دی. اللہ تعالیٰ کتنی کتاباں بھیجی ہیں آسمان کو 4 مشہور ہیں لیکن 104 کی روایتی ہے 304 دی. 12 رسان 4 مشہور کو قرآن کریم نے بھی جنر چوہاں کا ذکر تو میں خود قرآن ہو گیا تو طرح بھائی اللہ نے جتنی کتاباں بھیجی. چلو اصا ایک فکر گننے بیکی دا 104 کتاباں آئی ہیں. نبی کتنے ہیں معروف قول 1,24,000 2,24,000 کا قول اصا اسی جو معروف قول 1,24,000 نبی ہے. کتاباں کتنی ہیں 104. بندے کتنے کتاباں سمجھا والے 1,24,000. یعنی میں تو سیدھا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کتاب نہ بھیجی ہوئے تو بندہ بھیجا ہوگا یہ میں نہیں تھی. اللہ نے کتاب بھیج چھوڑی ہوئے تو بندے کی ضرورت نہ سمجھی ہو. توجہ نال سنائی کتاب کو زیادہ ضروری بندہ ہے جہاں کتاب سمجھے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو کیتا ہے کتاباں تھوڑیاں بھیجیں یہ نہیں کتابیں ہوں بندے کی لوڑ نہیں آپ کتاب پڑھ کے سمجھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے عرض کی یہ 3 سال بن کے حضور کی بیعت ہوندے رہے. 6 بندے 1 سال گئے اور ورد بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانی 12 بندے تھے ورد 72 بندے تقریباً 100 بندہ 3 سال مدینہ کو بن کے حضور کی بیعت ہوندا رہی. رات کے 2:30 بجے جمرات کے نال بیٹھ کے مینا دے مقام دے حج دے موقع راتی 2:30 بجے 3 بجے حضور کے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے اپنی جاناں دے سودے کرے. بیعت یہ سودا سیدھا کہ بیعت کے کو آدھے ویچن کو آدھے اپنے آپ کو بیچا گیا تے محبتاں خریدیاں گئی رب کے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھی راتی بیٹھ کے انہوں نے عرض کی تھی اہل مدینہ نے حضور آپ دعوت دیتی مدینہ تشریف لانے
لیکن ظاہر ہے حضور اللہ کے حکم دے انتظار ہی تھے کہ رب فرمائے تھی جب ہجرت کرو انہاں عرض کی تھی حضور ہی کرم فرماؤ سکو تبلیغ واسطے قرآن سکھاون واسطے تو کوئی انتظام فرما چھوڑو تاکہ اساں اسلام کو سکھو مدینہ طیبہ جائے کہ آپ اتنا تشریف فرمائی ہوئے اساں کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں لہذا اتھوں دے لوگاں واسطے جڑے چند افراد ہیں انہاں کو اسلام سکھایا ونجے اور بنا دے واسطے خیر دے بوئے کھولے ونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو کیا چیز عطا فرمائی حالانکہ میرے قرآن کریم دی 86 سورتاں مکہ چتری ہیں 86 دے وچ 70 80 تو اتر چکی ہے سونے انہوں کو سورتاں نہیں چاہیے قرآن میں یہ قرآن اندر کی ہے اس کو پڑھ کے سمجھو سونے فرمایا میرا غلام مصعب بن عمیر فقو ویسی اسلام سمجھاؤں کتاباں اسلام نہیں سمجھنیاں کتاب تو آپ آدھی یہ دل تو بھی کرتی رہا کوئی جنا ہو سی ہدایت والا تو وہ مانے کٹ کے دے سی بھئی یہ مطلب ہے قرآن ہے یہ قرآن پڑھ کے بھی قرآن ہے ہدایت کی ضمانت نہیں ہدایت کی ضمانت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول لے تو بین للناس ما نزل الیہ یعنی ہستی دے قلب تے قرآن اترے وہ ہستی دی محبت تے ان دی حمایت اور ان دی حدیث تے ان دی سنت تے ان دی سیرت نال ہو سی تو قرآن حقیقی راہ لکھے ورنہ یضل به کثیر و یہدی به کثیر قرآن اپنے واسطے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا جوان صحابی حضور تھے اور بڑے نازاں دے پلے ہوئے جڑا جوڑا ہے پہنے انہوں پورے مکہ کے اندر جسم سے نہیں ہوتا یعنی چیز یہ استعمال فرماتے ہیں اپنے والدین دے بڑے چہیتے اور اکلوتے بیٹے اس محبت نال پلے ہوئے لیکن جداں کلمہ پڑھے کلمے دے بعد ول کوئی نصرہ نہ لیا پوری زندگی ول دین کی خدمت گزاری حضور کی غلامی کی حضور نے حضرت مصعب بن عمیر عطا فرمائے حضرت مصعب بن عمیر مکہ کو مدینہ گئے اور اس رنگ نال دین سمجھایا قرآن سمجھایا حضور کی محبت سمجھائی کہ یہ حضور نے سال بعد ہجرت فرمائی ہویا تقریباً سال بعد ہجرت کے موقع سے پورا مدینہ شہر ٹبیاں چڑھ چڑھ حضور نے رواں دے کھڑا حالانکہ اس کو پہلے 100 کے قریب حضور دے غلام سارا مدینہ شہر اس نے مصعب بن عمیر دے میں کلمہ پڑھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جہاں دین مدینہ دے وچ پہنچائے ویسے مکہ تے مدینہ دا جہاں دین پھیلن دا انداز ہے نا وہ بھی بالکل مختلف ہے ایک پیدا ریورس ایکشن مکہ دے سب تو پہلے غریباں نے کلمے پڑھے مدینہ ہی سب تو پہلے امیراں نے کلمے پڑھے بالکل ریورس ایکشن مکہ دے بلال حبشی کلمہ پڑھ دے حضرت نادیہ پڑھ دی حضرت زنیرہ پڑھ دی گھراں کم کرن والیاں کپڑے دھوون والیاں پانی بھرن والیاں آپ زمزم کو بھر کے ول پہاڑ دی چوٹی تے چڑھاون والی اے غلام نوکریاں کرن والے مدینہ مکہ دے اے کلمہ پڑھ دے لیکن مدینہ دے وچ کلمہ حضرت سعد بن معاذ نے پڑھا حضرت سعد بن عبادہ نے پڑھا اپنے قبیلہ دے سردار حضرت اسد بن زرار نے پڑھا اپنے قبیلہ دے سردار کلمہ پڑھتے اور حضرت سعد بن معاذ نے جنہیں دی کلمہ پڑھا اس نے 1500 جنے مسلمان ہو گئے انہوں نے ایک جنے دے دین دے نال 1500 بندے نے کلمہ پڑھا سعد بن معاذ نے فرمایا میں میرے تک باسا نہیں جب تک تو کلمہ نہیں پڑھا سارے جڑے قبیلے دے افراد ہیں ایک بھی مسلمان ہو حضرت سعد بن معاذ جن کی قبر تے انہوں نے وصال کے بعد حضور بڑی دیر تک کھڑے السلام علیکم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خوش آمدید سین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تشریف کی نوازت محبت پیش کرنے کا انتظام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي قبیلہ دوس نے عرض کی تھی حضور ساری تبلیغ کا انتظام فرماؤ حضور نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو
کسی حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، کسی آپ نے اپنے کہیں غلام کو بھیجا، کسی کہیں غلام کو بھیجا. حالانکہ وہ میرے قرآن کا اکثر حصہ اتر چکا ہے. مکہ جنہیں 114 86 صورتیں اتر چکی ہیں، ان کے بعد مدینہ طیبہ 28 صورتیں ہوتی ہیں. قرآن موجود ہے لیکن حضور قرآن نہ بھیجے تھے، قرآن دے نال بندہ بھیجے تھے. کیونکہ بندہ بندے کو ٹکتا ہے، بندہ کتاباں کے کاغذاں کو نہیں ٹکتا. کیونکہ انسان بنانا واسطے دین ہے. دین ذہنی مشاق تیار کرا نہیں آیا کہ سارا ذہن بڑا تیز ہے، کتاباں رٹی وجے ہیں، رٹی جان واسطے نہیں آیا. اسلام جیون واسطے، قرآن و حدیث جیون واسطے. کیونکہ جیون واسطے جیندیاں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جیون سیکھن واسطے جینداں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. رب نے انبیاء دی جماعت بھیجی ہے کہ میرا کلام جی میں یہ عمل کر کے لکھے تھے وہ میری مراد ہوتی. اپنی مرضیاں نال قرآن دے معنی نہیں بولنے. قرآن کے معنی سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گئی، کوئی کمی نہیں رہی. واتممت علیکم نعمتی، رب فرماتے کوئی نعمت میں بچا نہیں رکھی جیری محبوب کے غلاموں کو نہ لکھی ہو، ہر نعمت عطا فرما. اور پھر بتائی نہیں فرمائی اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اساں انتہا کر چھوڑیے، رجا چھوڑے محبوب کے غلام. اسبغ اسباغ کہ شیدا انتہا تک پہنچا چھوڑ. اللہ فرماتے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ساکو دیسن دے بھاویں نہ دیسن ساریاں نعمتاں اپنی انتہا منتہائے کمال کو پہنچ. ورضیت لکم الاسلام دینہ، اور بڑے واسطے دین اسلام کو پسند فرمایا. دین مکمل، اس مکمل دین کا حصہ ہے کہ اس مکمل دین کو پہنچایا وہی وجہ جی میں رب نے پوچھے کہ رب دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے غلامہ نے کس رنگ نال پوچھے. حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل بھی یاد فرمائے، حضور دے قول بھی یاد فرمائے، حضور دیاں خاموشیاں بھی یاد فرمائے، ساری احوال بھی یاد فرمائے. قول، عمل اور حال، یہ ساری چیزاں صحابہ نے یاد کر اور یاد کر کے آمن والی نسل اپنے شاگردوں تک تابعین و تبع تابعین تک پہنچے. اور یہ ایک عمل کو سامنے یہ صحابہ نے حضور کو کوئی گال نہیں سنی. یہ چھوٹے صحابہ نا جب صغار صحابہ کر صغار صحابہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جیرے ای عمر ہی نن کے سونے دی کوئی گال وہ میرے سمجھ سکے نہ تے والے یاد رکھ سکے. چھوٹی عمر انہاں کو لفظ کونن لیکن انہاں آکے سارے کو لفظ کونی لیکن نشانیاں ہی سجنا دی. نشانیاں بول نشانیاں کے لیے اساں لکھا کے سونا ڈاچی سے سوار نہیں پتا کہ کتھا میں نے پہن کے کیوں میں نے لیکن اساں سونے کو ڈاچی سے بیٹھ رہے. کوئی صحابی آدم ساکل بھئی کوئی شے کونی اساں نو کپڑ دی ڈانس سکھا سکتے ہیں. سونے کو ناخن کپڑے لے کیری انگلی کو شروع فرمائے نہیں کیری سے مکایا. آپ نے شہادت والی انگلی کو ناخن کٹن شروع کر وضو دے نال علی وضو دے نال علی وضو دے نال یہ سجا انگوٹھا چھوڑ دیتے ول کھبی چھوٹی انگلی سے آ گئے ول انگوٹھے تک پہنچے بس آخر سے سجے ہاتھ کا انگوٹھا یعنی آغاز بھی سجے کول تے انجام بھی سجے. چنگے کام دا منڈی سجے کول چنگے کام دا اختتام بھی سجے. ایک صحابی کول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ہنسی کا انداز نہیں میں سونے کو مسکراندہ ہوئے لکھا. اس کے علاوہ اس پر کوئی یاد کو نہیں لیکن جیری ہے بلغوا انی ولو آیا. انہوں نے فرمایا ایک نشانی کہندے کو اس آیت کو مراد قرآن دی آیت نہیں بلغوا انی ولو آیا. ایک نشانی بھی میری کہندے کو لے نا وہ گھر رکھنے واسطے نہیں وہ ظاہرہ دین بڑا پہنچاؤں. ہر یاد سونے دی ہر یاد سونے دی اپنے ذہنی محبت کی انتہا ہے. تو میری گال سن دے بیٹھے اصل بھی گال ہی سن دے رہے ہر کہنی ہاں لیکن تساں صحابہ دی توجہ دا انداز یہ کو قرآن آدھے وسمعو توجہ نال سنو. یہ پہلے بھی آدھے کہ کانما علی رؤوسنا الطیر سونے دے کول باندھے آدھے تو ایک کیفیت ہوئی یہی گویا سارے پھراں دے پکھی بیٹھے. اگر اگر ساؤں بھی زور دیے گن تو پکھی اڑ پوتے لہذا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام بس ساؤں بھی اور
نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی کا اس کیفیت لال باندھے آتے کہ ساما بھی اپنی آہستہ رکھ دیا کہ حضور دی گفتگو اور ساری سماج دے وچالے ساری ساما بھی سکاندرہ بن بنے اتنی خاموشی پن ڈراپ سائلنس کو آخر قرآن کریم فرمائے سننے اور اطاعت کر مومن دا کم ہے سمعنا و اطاعنا یہ توجہ نال سنا ہی نہیں تو وہ مننی چاہیے پہلی چیز ہے سماع حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصلا سونے دی بیعتی سے گال دی تھی بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع اصلا بیعت کی یہ سونا تھوڑی انگالی توجہ دے نال سونا بے توجہ نال سنی ہوئی گال کوئی گال نہیں سنی قرآن ہے ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید فرمایا قرآن دے واسطے نصیحت ہے جڑا دل لاؤ دل دا سارا دے اگر یہ کھڑا خون سپلائی کران دا نام دل ہے وہ تو سارا کو سپلائی کرنا پڑے دل سمپ ہوئے تا ختم ہو گئے دل کی دھڑکنی تھک گئی ہوگی دل کو جینے کا ڈھب تو آتا تھا دل کی دھڑکنی تھک گئی ہو کہہ دل تھک ہوئے اگر دل سمپ ہوئے تو ہر کوئی جھونک لڑاوے سارے سر کو پیروں تک اللہ تعالیٰ نے جتنے اعضاء سب کو عطا فرمائے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے سمن کے رس کی اجازت دیتی ہے لیکن دل کو 60-70 سال 100 سال تک رس کی کوئی اجازت دل آرام کرے تھی تو اس کو بندہ ختم ہو گئے لہذا اثر دل نہ لے کر سارے ہیں دل نہ ہوئے تو ساما نہ ہو دل نہ ہوئے تو زندگی نہ ہوئے موومنٹ نہ ہوئے حرکت نہ ہو لیکن اللہ سن تو قرآن ہے قرآن ہونے واسطے نصیحت ہے دل والے کا مطلب ہے یہ ڈنڈ گھرتی کھڑا ہے یہ گال نہیں کیا میں دل دی گال وہ دل کیا اسے دل دی گال ہوئے آتے تو ابو جہل دا بھی ایک میں کرے ابو لہب دا بھی ہے قرآن آتے ہونے واسطے نصیحت ہے جڑا دل ہے یہ دل فقیراں کو سمجھ ہے دل دریا سمندروں ڈونگے قوم کرام دیا جا وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے 14 طبق دلے دے اندر جسے عشق تمبو ون تانے ہو اور جو دل دا محرم ہویا بابو سو یو رب پچھانے یہ دل دا محرم تھی کہ فرمایا وہ اللہ کو پچھانے اللہ فرمانے نصیحت قرآن دے واسطے جڑا دل لے وقت قرآن دے او القى السمع وهو شہید فرمایا اگر دل اللہ حالے نسیا ہوئے تو کنا والا تو سیدھی ہوئے القى السمع وهو شہید فرمایا حاضر تھی کہ گال تو سن دو ہوئے قرآن کو نصیحت دیتی ہے وهو شہید جتنا سوان آیا بیٹھے نا سارا اسے ہی بیٹھا ہوئے ادھا گھر نہ پیا ہوئے پورا اسے ہی آیا بیٹھا 100% حاضر ہوئے پورے جسم کو کن بنا کے بیٹھا ہوئے تو اللہ کے رسول کی گال سمجھ آتی ورنہ قرآن ادا کیے جو نہ سمجھے صحابہ کی سنت کیا سا تھا سونے کی بیعتی گال دے کی تھی تو جو نہ سن اللہ سونے وطاعہ تو جی گالے اطاعت کرے ساری زندگی تقریراں دے مزے نہ گندے راسوں کدیں تقریراں کو جیون دے حصہ ہی پڑے وطاعہ فرمایا اطاعت کر پہلی چیز سماعت کو جیتا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا یہ بڑیا اصل سن گئے تے سمان یہ توجہ نال سونا نہیں منن دی گل ہی مانا ہو گئی یہ توجہ نال سن گئے ادھا کم ادھر تھی گئے ہن اد کرنی کہ عمل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی یہ بیعت دا حصہ آئی جو سن پڑی گل توجہ نال سن اور توجہ سنن کیا ہے فوراً عمل ہے چالے دے بھی سوال و جواب دیا کہانیاں کوڑی سننا ہے تو ان کے بعد عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم دی حکمت جاننا اس دن حضور دی امت مکلف ہے کہ صحابہ مکلف ضروری تھا کوئی حکمت سمجھ آئے 4 رکعتاں کیوں ان کے روح کیوں ان کے طرح کیوں ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس نے پوچھا کہ قرآن جو ادب بھی 1000 سال تک نہیں ہوتی مما تعدو فالے حساب ہی جیسے ساری نا قیامت سے نہیں 1000 سال دو 1000 سال کو کیا مراد ہے آپ نے فرمایا 50,000 سال کو کیا مراد ہے یہ قرآن بھائی اجازت ہے 50,000 سنہ 50,000 سال کو مارے دی جا
اس کا کہ پتہ نہیں، فرمایا تیری گال کا بھی پتہ نہیں، تو ہزار کے چکر کیوں پیا ہوتے ہیں؟ چپ کر کے مان بھائی اللہ قرآن آتے 1000 سال کا ٹھیک ہے، جو 50,000 مانا یہ مطلب ہے پوری زندگی امتحان گھنتے رہو، میں کیوں ہے تھی، میں کیوں ہے تھی، میں کیوں؟ بندہ مکلف عمل دا اور وہ سوال کرنے جائے نہیں مرنا ہوگا، انہوں کو سمجھاؤن دی لوڑ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عمل دا تعلق سمجھ نال نہیں، عمل دا تعلق تو غلامی دے نال۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا مرید ہے، وہ میرے نانے دا رشتہ داری لگتا ہے بڑا قریبی، صاحب داد لانگری حضرت صاحب سے منجے دے تلے سمجھائے جی کھٹ ہے نا آپ جی صاحب آرام فرمانے ہیں تسلی خانہ ہونی کھڑے ان دے تلے صاحب داد لانگری سمجھائے، اور اپنی گھڑیاں حضرت صاحب دی چار پئی دی یعنی آواز نکلتی ہے نا بندے سے ہلن نال، اندے نال اپنے کن دیاں گھڑیاں ملائی کیا ہوتا، حضرت صاحب جی میں اٹھن دی تیاری کریں دے اندر صاحب داد دا پانی حاضر ہوتا تاکہ آواز رڑے ہوئی، ایکلی سمجھے لے آپ نے فرمایا صاحبزاد کو یاد جگانا چاہنے ہیں کوئی ضروری کم ہے، آپ نے فرمایا صاحبزاد کروڑ وینا ہے، مطلب یہ ہے کہ فجر لے یاد جگامیں جو کوئی کم دیتے، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، نماز کے بعد ول طلب فرمایا صاحبزاد کو، صاحبزاد کروڑ وینا ہے، آج کہنے حضور میں تو کروڑوں بھی آیا تو راتی سمجھے لے آکھائی میں تو اسے ٹور کیا فرمایا وہ بیڑی تری کو کم وینا ہے، حد تک نہیں لاؤنا کروڑ کو، آج کہنے سونا میں آکے میں دیکھتے آون ونجانی خرچے پہلے اس تو بڑے جو کیرا کم وینا آپ دا حکم ہے وینا ہے تو سونا میں تو ٹور پیاں تہجد تے ویلے تک واپس ہی آ گیا، 15 کلومیٹر کی ہے تے 15 ہونا سنان والے تے منان والے لوگ کیا بات، حالت سمع وطاعت، یہ توجہ نال سنے اس عمل کر چھوڑے، یہ وہ پوچھتے رہوں دے بعد بھئی میں کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کیوں فرمایا نے کیا مقصد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، یہ غزوہ خندق ختم ہویا نا اس کے فوراً بعد یہ یہود قبیلہ ہی بنو قریظہ ان کے خلاف اللہ کا حکم اترا اور ان سے حضور تشریف کے لیے انہوں نے سازش کی تھی مسلمانوں کے خلاف، حضور نے غلامہ کو فرمایا کہ جلدی کرو بنو قریظہ دی بستی پہنچو، یہ مسجد قباء جتھا ہے نا ان دے دیوائی پاسو ٹھیک ہے بنو قریظہ دی آبادی، آپ نے فرمایا اتھا پہنچو، حضور دے غلام نال حکم یہ فرمایا بھی دیگر اتھائی مانج پڑھ لی زور دا ٹائم ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اثر اتھائی پڑھ لی، یہ لے گروپ پورا روانہ کیا نا تیاج حصہ دے رستے تے تین جھکا دیوان لگ گئی، سورج غروب والے پاسے بنیا لگ انہیں یہ پوزیشن جی ٹھیک ہے اتنا تو ویندے ویندے نماز قضا کی ہے 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا ویندے ویندے نماز قضا ہوئے تھی، لہذا دیگر ہی صحیح پڑھ دیا جا جتنا ہوتے ہیں فرض پڑھ کے ون ادھا لگے ہوئے، کچھ صحابہ نے عرض کی تھی کہ نہیں سونے تو فرمائے دیگر صحیح پڑھ لی، اسا پڑھ توں دیگر تو اتنا پڑھ لی، انہاں کہ نہیں حضور دا مطلب یہ ہے کہ جلدی ونجو، یہ مطلب نہیں خام خواہ دیگر اتنا پڑھو، حضور نے فرمایا اتنا دیگر پڑھ لی، مطلب یہ ہے درمیان غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی، اتنا پہنچ ونجو، ہوں چونکہ تاخیر ہو گئی ہے اور ورنہ اثر دی نماز قضا ہوئے گی، لہذا قضا ہوئے تھی، لہذا آتا درمیان ہی پڑھ گئی ہوتے، کوئی صحابہ کی رائے ہے، کچھ صحابہ نے آقا ایک باری نہیں باہیں 20 باری قضا کی ہوئی، پہلے ٹائم ہی تو انہاں درتا آئی تھے، ہونی تو انہاں آقا لوساں پڑھ، وہ بنا دیواراں دا ٹائم ہے، آج بئی دیوار ہے، آج حضور نے حکم فرمایا اٹھائی پڑھ لیے، باہیں کفتہ تھی گئی پڑھ تو گئی نہ، لہذا ادھے صحابہ نے اٹھائی من قضا پڑھی، ادھے صحابہ نے درمیان ہی پڑھ، حضور کی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کی تھی سونا درمیان ہی اختلاف ہو گیا ہے، تو سنجی میں بھیجے اثر اس کا پڑھ لی، اثر تک قضا کی گئی، لہذا ادھا نے درمیان ہی پڑھ چھوڑی ادھا نے قضا پڑھی، سونا تو حکم فرماؤ کہیں ٹھیک کی، آپ نے فرمایا دعاں ٹھیک کی، سزا لائیں ٹھیک کی تے ادا لائیں، چونکہ ہن جو ہے مننا نہ لے، ہن مننا نہ لے، رائے دا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہدا رانی دا کوئی رائے دا اختلاف ہو سکتا ہے، حضور کے حکم کو سمجھائیں، لیکن بندہ یہ سمجھے کہ کیرے رنگ نال جان چھڑائی بن سکتی ہے حکم کو، جی ایسا مسئلے کوئی دے وجہ ایک مولوی کو پوچھا کہ میرے کو پوچھا، مطلب کوئی وضاحت نہیں ہوتی، مطلب مولیاں کو آپس ہی بڑھا کے تے وال پاسے دیتی ہوئے آرام نال نیندراں کوٹنی، مولوی میرا مراد دے چیلنج کرے دے جڑے منن والے
انہوں کو زیادہ پوچھنے کی لوڑ نہیں، ایک کے جنے کو نفع نے اپنے مرشد کو، اس کے بعد مرشد کی ہر ہر گال پہ فرا فرمایا وہ زندگی بن۔ میں اپنے مرشد کریم دے 3-4 مریداں کی زیارت کی انہیں ٹھیک میرے نانے بھی کہڑے مریداں آپ دے میں کہہ دیے تہجد قضا ہوندی رہی، سب تہجد قضا، میرا نانا دے کو ادھی رات روٹھا پیا ہوگا اور تیری کتنی دیر تک اتنی یعنی تہجد یہ عادت مرشد کریم پئی آئی نا، اس کے بعد بھی چالے کوئی مسئلے حق نہیں آئی، آج تھکے ہوئے ہیں یا فلاں جو مرشد کا حکم ہے وہ پہلی ترجیح تعالت سمع والطاعہ، قرآن کریم سماعت سننا توجہ دینا بس عمل کر، لہذا توجہ نال سننا بہت بڑی دولت ہے، یہ کم بہت اوکھا ہے، سوکھا کم نہیں توجہ نال سننا۔ انسان دے دل دے وچ کوئی اتنے گڑدال مچے ہوئے نا ذہن دے وہ استاد بن جامعہ نہیں ہے لاہور سارے دوستان نے پڑھائے دیکھا سبق پڑھنے بیٹھے ہیں درمیان ہی جنہیں کوئی فون آ ویندا یا کوئی کم پہ گیا تو اس کے بعد 5 کی کلاس ہی پوچھا نہیں دیکھا سجنوں کیڑی گل کرنے بیٹھے آتے ہیں آدھے 5 جنے کو کوئی نہیں پتا جو استاد کیا تھا بیٹھا بیچارے کرے کہ دنیا اپنے گردالاں جیڑی گرفتار ودی ہے نا کہ کو پتہ ہی کوئی جو کوئی کیا تھا بیٹھا امتحان ہوئے لیکن نا جی سوال اپنے اندر اتنے یعنی ایک بار کی گل نہیں انسان دے یہ سبھی مسئلہ ہے ہمیشہ بولے ہوں تو موبائل کم بدا چھوڑے ورنہ ہوں تو ہمیشہ بول رہی ہے تو اللہ سنا فرماتے توجہ نال سنو حضور کا خطبہ حجت الوداع شروع ہوتا ہے اسمعوا قولی ہوں 1,40,000 غلام آئے بیٹھے ممکن ہے کہ صحابی حضور کی گل توجہ نال نہ سنے 1,40,000 موقع حج دا ہے سارے میدان عرفات وچ بیٹھے حضور دے غلام اور حضور کا خطبہ شروع ہوتا ہے فاسمعوا قولی توجہ نال سنو ول توجہ کو بڑھاؤن واسطے حضور ول فرماتے ہیں کیونکہ میں کو نہیں پتا جو ان سال دے بعد ول میں سب کو مل سکتا کہ نہیں یعنی مزید توجہ بدھنے پہن کے پہلی باری نہیں آخری والی سال پہ روزانہ صحیح میدان نہیں ملنا اگر اس سال کو پہلے ہے تو تھوڑے رب کو پہنچ گئے اتنی حضور نے تاکید فرما کے اس کے بعد اپنی گفتگو شروع آخری خطبہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو صدا علماء کو مسجد نبوی دے الصلاۃ جامعہ کو حضرت بلال حبشی کا اعلان ہونا اگر حضور کو اعلان فرمانا چاہے نا عام تو بندہ کو اکٹھا کرنے واسطے حضرات اکٹھے ہو جائیں الصلاۃ جامعہ ایک اعلان ہونا حضور دے غلام جی نے جتھا جتھا جڑا آئی تو بجے مسجد نبوی دے پاس حضرت عبداللہ ابن رواحہ حال اس مدینہ دی آبادی جڑی بنو نجار دی آبادی جس مسجد نبوی ہے بنو نجار دی آبادی اس قبیلے حضور دے دادے دا نانے حال قبیلہ حضرت ابو ایوب انصاری دا قبیلہ اسلام آباد جی میں اس آبادی داخل ہونے لگے نا تو حضور نے فرمایا اجلسو جڑے آ چکے ہیں نا آپ دی مجلس دے وچ او کھڑے ہو سن کوئی واندے ودے ہو سن حضور نے فرمایا اجلسو میں مجلس پائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اجلسو دا لفظ سن کے دفاروں حالے کناراں تے ودے آؤٹ کٹس آف دی سٹی شہر دے کنارہ داخل ہو دے جی میں اجلسو سونا نہ تو کہیں بیٹھ کہ پہلے آمن دا حکم ہے ہون باہمن دا حکم جڑا بعد والا حکم ہوندا ہے ناسخ ہوندا ہے پہلا منسوخ ہوے حضور دے ہر نواں حکم ناسخ ہے پچھلا حکم منسوخ ہے اگر آپس میں انہاں دا اختلاف ہن پہلے حضور نے فرمایا اعلان کرے مسجد وچ آؤ ہن حکم پہنچا اجلسو صحیح بیٹھ گئے حضور دی پوری گفتگو صحیح بیٹھ کے سنی نے پیچھے اٹھ کے حضور دی بارگاہ کیونکہ ایک پوچھتے جو سونا وہ پہلے والا کام کرنا ہے کہ دوسرا کام کرنا ہے نہیں پہلے عمل کر چھوڑو ان کے بعد اپنے سونے آقا کی خدمت پاؤ منن والے لوگ توجہ نال سنن والے اور ان کے بعد اطاعت کرے حضور دے صحابہ نے ایک ایک چیز جمع فرمائی قول بھی سونے دا عمل بھی سونے دا اور احوال بھی سونے احوال دن خاموشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کم ہوئے تھے آپ نے منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے اگر منع کر چھوڑے تو اس کا مطلب ہے ناجائز تو حضور دی خاموشی نہ منع ہوئے تے نہ ہاں دی صورت کی حضور نے حکم فرمایا ہوئے اگر آپ خاموش رہ گئے تو اس کا مطلب ہے حضور نے اسے کو پسند فرمایا ٹھیک ہے یا پسند فرمائے یا ناپسند نہیں فرمایا یا کوئی ناپسند نہیں فرمایا وہ مباح ہو گئے جائز ہو گئی ہر یہ ساری چیزاں
سامیا گئے محفوظ کی تھی. یہ پہلی نسل ہے حضور کے سامنے. اس کے بعد دوسری نسل آئی اور تیسری نسل تابعین اور تبع تابعین. انہوں نے یہ سارا خزانہ جہاں صحابہ کو ملا نا ساریاں حدیثاں انہیں اکٹھیاں کی. یہ گال جہے صحابی کو سنی حضرت ابو ہریرہ کو سنی, حضرت انس بن مالک کو سنی, جابر بن عبد اللہ انصاری کو سنی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن کو گال سنی نا انہاں وہ گالی اکٹھیاں کی. والی اکٹھیاں کرنے دے بعد اس پر بہت ساری گالی دی گئی کہ انہوں دی کوئی ترتیب کو نہیں, کیونکہ کوئی کہندے کو سنیو کوئی کہندے کو سنیو, بس ترتیباں شروع ہوئی ہیں. یہ تیرے تے میرے واسطے محنت ہونی پئی ہے تاکہ تیرے تے میرے تک یہ دین پہنچے ہو, سوکھا بھی ہوئے تے مکمل ہی ہو. اللہ دا مکمل بھیجے انہاں کی میں خدمت کی تھی ہوں تکمیل دے ساری چیزاں جمع کی تھی. ول ایک نسل ہے جے انہاں کو ترتیب دیتی ہے. ایک ترتیب ہے مسند دی ترتیب جو مسند احمد بن حنبل. انہاں کہ جڑے استاد کو سنی نے ہوں استاد دا نام چ لکھو تے وقت استاد والی ساری گالیاں لکھو. حضرت ابو بکر دیاں ساری حدیثاں اکٹھیاں, حضرت عمر دیاں اکٹھیاں, حضرت عثمان دیاں اکٹھیاں, حضرت علی دیاں اکٹھیاں, ول الفابیٹیکلی حضرت ابو ہریرہ دیاں اکٹھیاں, حضرت جابر دیاں اکٹھیاں, حضرت انس دیاں, حضرت ابو سعید خدری دیاں, حضرت عائشہ صدیقہ دیاں, حضرت ام سلمہ دیاں, حضرت اسماء بنت ابی بکر دیاں. تمام صحابہ صحابیات کو جو کچھ سنا ہے نا استاد کے نام دے تلے ہر شے لکھ چھوڑو, ہی استاد پرانی پرانی گال ہے. یہی تقسیم ہو گئی. ولو نہ کہ کہ دائرہ دین پناہ والا کو چاہیے ہوتی نماز دی حدیث تے نماز دی ایک حدیث پئی ہوتی حضرت ابو بکر تے ذکری تے بئی حدیث پئی ہوتی 40,000 نمبر دے اوپر. ایک 1 نمبر مسند احمد بن حنبل کو اگر کھولو 40,000 کو زیادہ حدیثاں دا مجموعہ. لیکن وہ ترتیب اساتذہ دی موجود ہی ترتیب نہیں. سب کو نماز دی حدیث چاہیے, سب کو صرف حضرت ابو بکر دی حدیث نہیں چاہیے. پتری نماز دی انہیں سنائی بھی ہے کہ نہیں, ابو ہریرہ نے سنائی دی ہے کہ نہیں. نماز دی حدیث بولنے واسطے اصل 40,000 حدیثاں پڑھسوں تو پیچھے ون پوریاں تھی ہے. بھائی دسل ہے یہ انہاں کے تساں ہو کے نصیبے یہ کام ہی اساں کر دیں. اساں چھڑا پڑھن والے بنے تے عمل والے بنے. اساں ہی کی حدیث بول کے نماز والیاں وقتیاں کیا کریں. امام بخاری نے جو کام کیا زکات والیاں اکٹھیاں, روزے والیاں اکٹھیاں, ہر موضوع دی حدیث عنوانات کے تحت تمام احادیث کو جمع کر لی. مزید آسانی ہو گئی, مشکل حل ہو گئی. لیکن این کم واسطے انہاں محنت کتنی فرمائی. الرحلۃ فی طلب الحدیث, حدیث دی علم دے وچوں ہی علم بقالا جیسے کتاباں لکھیاں تلاش حدیث دے سفر. حضور دے غلاماں نے خود صحابہ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے. ایک صحابی نے مدینہ طیبہ کو مصر کا سفر کیا ایک حدیث پر. ایک حدیث سننے واسطے وہ حدیث ہی پوری نہیں سننی. اتوں بس مصر دے تشریف فرما صحابی کو پوچھنا آئی بے سونے یہ لفظ لایا آئی کہ یہ لفظ لایا. ایک لفظ کی تصدیق واسطے مہینے کا سفر ونجن کا مہینے کا بنا تاکہ لفظ ہوئے ونجن دائرہ دین پڑا جڑے سجنا دے منہ تو سبحان لفظ لاؤ ماں مانا ہی کوئی دعا دا لیکن سجنا دے لفظ تو کئی گا. لہو دون کا دو النہار ہے علم ہے نا علل الحدیث دا. حدیث دے وچ موجود ایسے حکم ایسے مسائل جن عام آدمی کو سمجھ نہ آئے. ہر لحاظ حدیث ٹھیک ہوئے روایت اور ذرائع ہوئی لیکن وزنی محدث آتے نہیں حدیث ہی مسئلہ ہے. اس کو پوچھا گیا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے, فلاں چیز ٹھیک ہے فلاں میں ٹھیک ہے جو ضابطے حدیث کو جان چڑھ دے سب ٹھیک ہے وعدے نہیں. یہ لفظ سجنا دے نہیں, یہ حضور دے لفظ نہیں. لفظاں دے معنی ٹھیک ہے قرآن دے مطابق ان حدیث دے ذخیرے دے مطابق لیکن حضور دے لفظ نہیں. تو کیوں پتہ لگے بھائی وعدے اساں حضور دے لفظاں دے نباز ہیں. سونے دے منہ چ جڑا لفظ لکھدا ہے نا او دیاں بڑیاں روشنیاں ہوندیاں نے اساں جان دے ہیں. لہو دو ان کا دو ان نہار, لہو دو ان کا دو ان نہار. تو کہندے حضور دے لفظاں چ ایویں شواواں پھڑدیاں پیاں جویں سورج دی روشنی نکلدی. سبحان اللہ. جنہاں دے لفظ سیاں تو کہ جس سیاں تو پوری زندگی نا لفظاں دی خدمت تے وقت ایک ایک لفظ دا تیرے تے میرے واسطے ہر ترکڑی تے تول کے طے کیتا گیا جو جرا قیامت تک جڑے حضور دے غلام تک لفظ پہنچے قسم اٹھایا وائیں سکے جو وہ لفظ جڑا سجنا دے منہ کتنی تسلی کرے ایک ایک چیز. اچھا انہیں بھی کئی رولے ہی بچے. ہر قسم کے لوگ ہمیشہ رہ گئے
چنگے دوری کی بہت گندے لوگ ہیں حضور دے دوری جب ابو جہل بھی ہے اس کو زیادہ چنگا دور کیا ہو سونا دا زمانہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین سارے بہت سارے لوگ آتے ہیں زمانہ گندہ تھی یہ بھی زمانہ ہمیشہ ہی کو لیں گے والعصر ان الانسان لفی خسر ہاں یہ دور حضور دے نال جنی نسبت ہے وہ زمانہ سب تو والا ہوا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم لیکن اچھائی اور برائی ہر زمانے سے رہے گی اپنے اپنے حساب چنگے لوگوں کو ہمیشہ قربانیاں دینی پڑیں فلاں دی تیز کرا نہیں رہی رب درا ہمیشہ قربانیاں انبیاء نے قربانیاں دیتی ہیں بے واسطے کیا آسانی ہے انبیاء دے جسم چیر دیتے گئے پتھر وسے جسم لہو لہان ہو کتنی تکلیفاں بچے اپنے گھر والے بے آسرا کیتے انبیاء دی جماعت نے ان کے بعد پیارے لوگ ہیں لہذا مسائل ہر دوری ہمیشہ نہیں ایک فتنہ آیا ایک پاس حدیثاں جمع ہونیاں پڑیاں دوسرے پاس لوگوں نے جھوٹیاں حدیثاں گھڑ کے حضور کے نام اللہ چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا خطرہ ہے کہ حالے حدیثاں وکھریاں نہیں ہوئیاں جی میں ہن زمانے کہ ہر حدیث پتہ فلاں کتاب موجود کتابوں مسترد موجود ہے مکمل تسلی ہے پوری امت کو کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح چیز ہے لیکن وہ ویلے حدیثاں حالے جمع نہیں ہوئیاں اور کچھ لوگوں نے اپنے مقصد دیا حدیثاں گھڑ کے فتنہ وضع حدیث بہت بڑا فتنہ انہاں ہزاراں حدیثاں جھوٹیاں گھڑ کے حضور دے نام منسوب کر دو ہن عام آدمی دار دین پڑھا جو کوئی آ کے سنا دے وہ کیویں سمجھے تھی کہ اللہ دے رسول دا فرمان ہے بھی صحیح کہ نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے مقصد دی گال حضور دے نام جوڑ دو اتنے بڑے ظلم اور ایک واقعہ ہویا ہارون رشید کے دربار ایک شخص ابو عبد الکریم ابن ابی الاوجا اس شخص نے کئی حدیثاں جھوٹیاں گھڑیاں اور پتہ لگ گیا لہذا اس کو سزا ہوئی بادشاہ نے قاضی نے سزا دی کہ اس کو پھانسی دے دی گئی پھانسی کے بعد ان کی جی رحم دی اپیل ہے وہ خلیفہ وقت تک پہنچی ہوں صدر تک پہنچی کہ گزارا کیتا وجہ دینا اس نے بلایا اس کو خلیفہ نے اپنے طور سے تحقیق کی تھی پتہ لگا کہ یہ ان کو آخا کی ہے نا بھائی اس نے حدیثاں گھڑی ہیں یہ الزام ٹھیک ہے لہذا خلیفہ نے فیصلہ سنایا کہ سزا ٹھیک دیتی گئی لہذا اس کو پھانسی دے دی گئی جی میں اس کو پتہ لگا نا بھائی بچتا تھا نہ ہو اس نے آخا ہے خلیفہ وقت تو میں کو مرویندہ تک ہیں لیکن میں کو ہکڑو حدیث سے نہیں گھڑی میں تو 4000 حدیثاں گھڑ کے پیش کی تھیں لوگوں نے مشہور پر سب نے سچی کون میں سچی حدیث کے لیے تھے کوڑی کے لیے تو میں دھیان دینا 4000 میں جو گھڑی ہے میں کو پتہ ہے سب کو کون فرق کرتے تھی بھائی یہ سچی حدیث تھے کوڑی حدیث ہارون رشید درباری حضرت شعبہ بن الحجاج تشریف فرما بہت بڑے محدث یعنی بارے امام شافعی فرمائیں لولا شعبۃ ما عرف الحدیث فی العراق اگر شعبہ بن حجاج نہ ہویا تو عراق کی سرزمین سے حدیث نہ پہنچی ہو اے فقیر ہے جن پورے ملک کو حدیث سے نور نہ منور کر حضرت شعبہ بن حجاج اور عمر عالم ہے انہوں نے شاگردین تدریب الراوی دی انہوں نے شاگردین حضرت ابو خطر رضی اللہ عنہ اور فرماتے ہیں مار آئے تو شعبہ قد رقع الا ظننت نسیا حضرت شعبہ بن حجاج نماز پڑھ دے فرماتے ہیں جے آپ رکوع تے ویندے میں کوئی میں لگدا ہے جو کنا سر نچے اتنا لمبا رکوع فرماتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ولا سجد الا قلت انه نسیا فرمایا اور یہ سجدہ فرماتے ہیں میں کو لگدا ہے ہن بھول نہیں گئے پھر چاہ یہ عبادت کی کیفیت ہے حضرت شعبہ بن حجاج حضرت شعبہ درباری کی موجود ہیں بادشاہ وقت نے کیا کہا ہارون رشید نے اس نے آکھا نا کہ سب حدیثاں کا کون رہتے تھی میں کو تو مرویندے پہوے تے دھیان اپنا کرے دے پہوے 4000 حدیثاں کا کون رہتے تھی جھوٹیاں کے لیے سچیاں کے ہارون رشید کا جواب بڑا اہم ہے ہارون رشید نے آکھا اسا کو سچے نبی دی حدیث دا پوچھن واسطے کہیں کوڑے دی مدد دی لوڑ ہونی اسا کوڑے دے جھوٹے کول پوچھوں تو راز بھی سچی کے لیے تے جھوٹی کے لیے اللہ دا کرم ہے سارے اتنے فرمایا سارے کول شعبہ بن الحجاج بیٹھن الذی ينخلہ نخلا نے ترکڑیاں چاہی ودن انہاں ترکڑیاں تے تول کے باطل ڈھے ویندے اور حق تول کے سامنے انہاں وہ ترکڑیاں موجود ہیں اللہ دے نبی دے ہی رب کو جانتا تیری مدد دی سب کو لوڑ نہیں تو اپنا نتیجہ بھوگے یہ نہیں کئی واقعات یہ محدثین دا احسان ہے سارے بہت بڑے محدثین ہی سارے محسنین فقہا بھی سارے محسن اپنے اپنے طور سے سمجھنے سے دماغ کرتا ہے
محدثین نے تمام حدیثاں اکٹھیاں کی ہیں بل حدیثاں کو خاص ترتیب دی. اس کے بعد کم شروع کیے فقہائے کرام کا کہ یہ دین مکمل تیرے سے میرے گھر آئے نا ایک ہی میں آئے. حضرات فقہائے کرام نے ایک ایک حدیث کو سمجھے بار انہوں نے لفظ اکٹھے کر دیتے نا. او سامان آیا پیا نے سارا ہوں اگلے کھانے ڈشاں تیار کرو جو کچھ دیتے وہ آدھے نا بھائی محدثین ہوں میں ان جی میں جنرل میڈیکل سٹور والے ہوتے نا محدثین دا یہ کام ہے. اور جڑے فقہاں او طبیبن مرضاں کوئی او سیاں دے ان تے مرضاں دے نال جڑی دوائی جڑدی ہے نا وہ بھی اور سیاں دے. یہ دکان کھولی بیٹھے ہیں وہ جانا دے صحیح دوا لسن دوائی دے اسا اکٹھی کی دی بیٹھے ہیں ساری دوائی لیکن اے ڈاکٹر دے صحیح کیڑی دوائی کیڑی بیماری ہو گئی. ایک حدیث سے غور و خوض کر کے حکیم اور طبیب حضرات فقہائے کرام امام شافعی اور امام احمد غالباً امام شافعی امام احمد حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نال اختلاف ہویا آپ نے اپنے حق کی حدیث پیش کی. انہوں نے پوچھا حضرت قاضی ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کو انہوں نے پوچھا تھوڑی دلیل کے لیے. آپ نے فرمایا استاد جی وہ حدیث ہے میری دلیل تیری پڑھائی ہوئی تو آئی میں کو وہ محدث ہیں لیکن انہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں کو فقہ کی دولت حاصل کی. فرمایا استاد جی وہ حدیث ہے جی سارے کو پڑھی جاتے یہ حدیث سنائی نا تو انہیں سبحان اللہ پڑھی اور شاباش کی. فرمایا بھائی تو میں اون ویلے پڑھی یہ تیرے اماں بابے کی شادی بھی نہیں تھی لیکن سمجھائی پہ آ کے میں رکھی پہ اپنے میڈیکل سٹور سے لیکن سمجھائی آج تے آ کے طبیب کو پتہ ہونے کی مت یہ فقہا کا کم اور فقہا نے انتہا دیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محسن امت مسلمہ انہوں نے راما لکھائی ہیں ایک ایک حدیث کو توڑنا کی ایک ایک حدیث جو موتی کی نہ پڑے اور انہوں کی محنت انہوں کی مشقت کی انتہا ہے. فقہ تقدیری دے ذریعے فقہ تقدیری انہیں فرض کتاب اگر ہی میں تھی ونجے اگر ہی میں تھی ونجے اگر ہی میں تھی ونجے دنیا دے اتنے اگر اکٹھے کیتے ہیں نا شاید وہ مسئلے اج تک کی انہیں جو ادھے حالے کتابیں کھانبے پہ ان تک کی لوڑ نہ صحیح ہوئے لیکن وقت بھی قرآن و حدیث پر انہوں نے روشنی نکل کے محفوظ صحیح پڑی. نتیجہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک عورت ہے وہ مستحضر دماغ دا انہوں نے تیز یعنی یہ تیز ترین دماغ ان تاریخ انسانی دے جڑے خدمت کریں دے پایا. یہ کوئی آتا لوگ نن اور یہ کوئی کم ذہن دے لوگ نن بہت بڑے ذہین دماغ. حضرت امام ابو حنیفہ کو ایک عورت ہے حضرت وکیل نے جزا فرمانے آپ دے شاگرد نے امام شافعی دے استاد وہ فرمانے ایک عورت ہے آپ کو رات کے رومن لگی کیا کیا کی سونا میرا بھرا فوت کیے 600 دینار چھوڑے اپنے ترکے دے اور میرے تے یہ ظلم کی ہے کہ یہ ترکہ تقسیم کی لگی ہے میں کو ہکو دینار بھی کروں کوئی تو گزارا کرے نا بھائی 5-7 دینار تو دینا میں کو ہکو دینار دیتا نہیں سکی بہنم 600 دینار ہونے کی رات. امام ابو حنیفہ نے پوچھا اچھا یہ وراثت کہیں تقسیم کی تھی من قسمہ وراثت کہیں تقسیم کی تھی اس کے داؤد طائی نے حضرت داؤد طائی امام اعظم دے شاگرد دے صوفیاں دے امام ہیں داؤد طائی. حضرت امام اعظم نے فرمایا بھائی داؤد طائی تے چنگا جڑا ہے اگر اس نے 1 دینار دیتے ہے تو اس کا مطلب اس کو ود کے نہ تھیندا ہو جو ود رومن لگ گئی جی میں ہوندا اپنے لوگ دی کیفیت دی مظلومیت دے احساس ہی رومن لگی تھی. امام اعظم نے فرمایا اچھا میں کو دس کون کون جیندا ہے ان بارے تیرا بھرا جو فوت کیے تو یہ جیندا کون ہے تاکہ میں ولا تقسیم کر کے تے کو سمجھاؤں. اور وہ چونکہ پریشانی کی کیفیت ہی تھی لہذا اس کو ہر شے رلی ملی گئی. ایک تو بھرا فوت تھی گیا ایک جائی کو ملی کے شے نہیں لہذا وہ پریشانی دے وچ دس ہی نہ سکے جو کون جیندا ہے تو کون مارے. اور امام صاحب نے خود اندازہ کیتا بھئی اگر بھرا فوت تھی گئے تو 600 دینار چھوڑا ہوئے تو انہیں ایک بہن کو 1 دینار ملا ہوئے تو بھی 40 کو جیندہ ہونا چاہیے. ذہن دی تیزی اندازہ کون کون جیندہ ہونا چاہیے بیچارے. آپ فرمانے کہ اچھا یہ دس وہ جرا فوت تھی ہے تیرا بھرا ہو گیا روح دھیاں وہ جی ہاں. فرمایا اور قرآن آ گئے جو دیو دھیاں ہو دن تو انہوں کو 2/3 حصے ملے. 2 کو 2/3 ملے 2/3 ہو گئے 200 دینار 200 دینار ایک کو ملتی 200 دینار بھائی کو ملتی یہ ہو گئے 400 دینار تک دیاں میں لگے. بات فرمائیں
وہ جڑا فوت تھی ہے ان کی گھر والی بھی جیندی ہے وہ الفے دی ہاں وہی جیندی اس کو ملتی 8واں حصہ 600 کا 8واں حصہ 75 دینار یہ ہو گیا 475 وہ دی اماں بھی جیندی ہے جیڑی ظاہر ہندی دی اماں ہے بہن وہ آدھی ہاں اماں بھی جیندی ہے اچھا اماں کو ملتی 6واں حصہ 475 تے 100 600 کا 6واں حصہ 100 دینار 475 تے ود 100 575 باقی بچ گیا 25 دینار 575 کا مسئلہ حل ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا ہے جی 25 دینار بچے کھڑے ہیں انہوں کا حساب کریں ایک برادر طرح فوت تھی گئی 12 والے جیندے بھی ہیں وہ آدھی ہاں وہ 13واں آئی جرا فوت تھی ہے 12 جیندے بھی ہیں فرمایا جی 12 انہوں کو 2 دینار ایک کو ملتی 12 دونے 24 فرمایا کتنے بچے 500 دینار ایک فرمایا ہوا حق کو کے داؤد ہی صحیح تقسیم کی تھی غلط نہیں کی ایک کو دینار سے حق کا یہ ہے حاضرین محترم میرے دماغ کا اندازہ کرو آج بھی جتنا رٹا لاؤ پہ گالی کو کین بات لیکن انہوں نے ذہن دی رسائی کا اندازہ ایک شخص آیا آپ دی ابو عبداللہ سیمری رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت واقعات آپ نے جمع فرمائے آپ سے مناقب دی ایک شخص آپ کی خدمت ہی آیا اور آ کے عرض کی تھی حضور میں اپنا گھر دے وچ کسی خزانہ دفن کیتا ہی کہیں چونڈی تے میں کچھ بھول گئی جو کتنا دفن کیتا امام صاحب مسکراون لگ گئے اب تو ہوں جہیں بھی ایسا یاد کرے دوائیاں فرمایا کہ یہ کوئی لہذا پہ فقہ ہے کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں میں قرآن حدیث پڑھ کے تے گڑتا ہوں ذہن سے زور دے چیتے تے یا ویسی ذہن میں کیلی چونڈی دفن کتاب وہ شخص رومن لگ گیا کیونکہ بندہ جب کچھ جانا سمجھے نا ہر گال اسے بچا گیا وہ پتہ ہوتا ہے بھئی یہ ان دی اسپیشلائزیشن دی گال تو نہیں لیکن کوئی راہ کٹ دی لیکن آپ نے کیونکہ راہ کٹن کو انکار فرمایا تو رومن لگ گیا تو بہت سارے مسئلے رومن نہ حل کر آپ نے جو روندہ لکھا نا فرمایا رو نہیں تیرے مسئلے دا حل کو لے لیں آپ نے حل فرمایا سجون گھر لگا ون میرے کو حل تو کونی لیکن جن کو حل ہے ان کا پتہ تو مسئلے دا حل دے گا فرمایا گھر لگا ون عشاء دی نماز پڑھے نا تو ان دے بعد فصل اللیلۃ الی الغد پوری رات ون نماز شروع کر دے یہ نماز بڑے مسئلے حل کرے نماز پڑھ اور جڑا دماغ جندے ہستے ہیں نا دل جندے ہستے ہیں لا ومقلب القلوب حضور قسم دینے ہیں انہی قسم جڑا دلاں کو پھیران والا لا ومقلب القلوب وہ جڑا مقلب حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سونا کیا دل پھر دے بھی ہوندے آپ جو فرماتے ہیں رب دی صفت دلاں کو پھیران والا دل پھر دے ہی فرمایا ہاں عائشہ کوئی پھیرے تو پھر بنے وہ پھیران والا ہوئے تو ان دے ہاتھ سے پھرتے جو دعا فرماتے ہیں سب قلوبنا علی دین اے دلاں کو پھیران والا سارا دل دین کو نہ پھیرے دین دے تے سارے دل کو ثابت آمین حضور دی دعا تو آپ نے فرمایا ون نماز شروع کر دے میں راتی اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے دا حل پہ وہ عطا وہ لگا گیا پجیلے وقت آیا چلتا ہوں گائی پڑھوں کول اس گال تو پہلے سمجھ آ گئی آپ نے فرمایا سنا سجن کہتی حال کہندے حضور تساں دا رات دا کھائی میں والے چوتھا ہی صحیح نام جاگا جو یاد آ گئی ہے کیڑی چھوڑ نہیں چوتھا ہی صحیح ربع لہر بھی نہیں کیا کہ میں کو یاد آ گئی کہ کیڑے کونے دفن کیتا فرمایا ول کے کیتا ہی عرض کہندے حضور وقت اٹھی گیا تے وہ جہاز جی ہے اس کو کھودن اور کھودن کے بعد خزانہ مل گئی فرمایا ول اگے بات تھم دیا ہوں امام اعظم رومن لگ گیا کل اور انہاں یہ جا فرمایا سجون جاگن دا مزہ تو ہوں شروع کیا ہے جاگن دا مزہ پہلے تو لالا تھی جاگدا پیا ہوں شکر تو کرے سونے رب دا کہ سونے رب دیا محبتاں گوارا نہیں کیا جو تے کو ساری رات اوکھا کرے اللہ نے فرمایا بس چوتھا ہی تھی یہ بہت تھی ہوں سم تے مزے گن لیکن ان کی محبتاں دی لاج یہ ہے اور تقاضا یہ ہے کہ ان پوری رات جاگ کے تو محبتاں منا لے اللہ جو حضور شکر ادا کریں کہ اللہ سے تیرا کرم ہے فضل ہے کہ تے میری مشکل کو حل کر اور مایا جاگن دے مزے تو ہوں شروع کرے امام اعظم ابو حنیفہ کے کئی یعنی واقعات علماء نے بیان فرمائے یہ بڑے دلچسپ ہیں وہ آپ دے اس ذہن دی تیزی دا ثبوت کہ قرآن حدیث کو سمجھن والی ہیں ہستیاں کس پائے دیا ایک شخص آیا حضور میری گھر چوری تھی گئی
اور چور جڑے ہیں نا وہ مال سارا چاہ گئے اور میں سیاح ہی کتنے سارے کوئی پرانا جانا ہے یہ کچھ تریجے بھلے دے سارے اپنے شہر دے سجا سیاح ہی کتنے ہوں میری اکھی دے سامنے میرا مال بازار بھی چیندے بدن تو انہوں کا نام ہی نہ چاہ سکتا آپ نے میں کیوں نہیں چاہ سکتا ادھر کی حضور وہ میرے کو قسم چوا گئے یہ انہوں کو پتہ لگ گیا نا بھائی سیاح کی دے سب کو انہوں قسم چوائی بھی تو طلاق چاہ کہ اگر تین سارا نام تے کو دسا نہ تے تیرے تے دی طلاق اسی طرح طلاق ہن سونا نام دسا نہ تے جیڑی فقیر نہیں بتائی بیٹھا گار دے کول سبحان اللہ یہ زمان دیگڑے دس ٹر گئے دیگڑا کی ماں کھڑی سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اور کہتے سونا مال پہلے ٹر گئے ہوں اگر نہ دسے نہ انہوں نے ترے طلاقاں پوندیاں اور فقیر نہیں فرق آپ نے فرمایا کہ میں تیرے مسئلے دال بولے وہ بہ گیا کہ آپ فارغ سے اپنے کم کو تو فرمایا ون اپنے مسجد سے مولوی صاحب کو سر گنا امام ہے امام مسجد دیکھا فرمایا وہ گسر گنا کیے امام صاحب کو سر گنا ہے آپ نے فرمایا ون یہ پورا محلہ ہے نا جس کا تیرے چور ایران ہے وہ پورے محلے کو ایک میدان ہی اکٹھا کر میدان اکٹھے ہو گئے تھے بس امام صاحب کو فرمایا بھائی یہ لے سارے اکٹھے تھی وجہ نا تو تم ول ہک ہک کو بلا بہر کر دے میدان ہوئے یا حویلی ہوئے جس کا سارا محلہ اکٹھا تھی وجہ ہک ہک کو بہر کر دے تے اندے کول پوچھے بھائی ہوئے اس کو فرمایا بھی جیرے نہ ہوئے نا تو آکھے بھائی نہیں 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 کہ جیرا ہوئے نا وہ میرے چپ کر اور اس کو فرمایا وہ تم چپ کی زبان سمجھ لے خاموشی کی زبان کو سمجھ لیں کیونکہ طلاق تو تھی ہونی ہے نہ دسن دے چپ رہن دے تو طلاق نہیں تھی نہ دسن دے طلاق نہ تو نہیں دسا خاموش ہون دے طلاق نہیں طلاق دا ہی چپ نہ چاہن دے خاموشی دے طلاق کو نہیں لہذا طلاق کی نتہی تے چوری نتے کے سامنے آپ سے اس طریقے دے نال جڑا اپنے تعلیم فرما اس قسم دے واقعات جڑے بڑے دلچسپی یعنی لطائف تک بن چکے آپ کی ذہانت دے واقعہ حضور دے سارے غلاموں کو اللہ نے اتنی ذہانتاں عطا فرمائیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کچھ واقعات حضرت ابن جوزی نے کتاب الازکیاء غال الازکیاء ذکی لوگاں دیا سیانے لوگاں دیا کہانیاں اور واقعات بیان فرمائے اسی جا آپ نے فرمائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک مقدمہ آیا جیلے حضور نے انہوں کو جج بنا کے یمن بھیجا چند مہینہ وقت آخری حضور دے حیات مبارکہ دے آخری سال ظاہر تشریف گن گیا ہوتا ایک مقدمہ آیا دو جنے پہنچے انہوں نے عرض کی تھی سونا مسئلہ ہے اساں جو ہے روٹی کھاون شروع کھائے ہیں میرے کو 5 روٹیاں تے ان دے کول 3 روٹی دو بندے ہیں ایک کول 5 تے بے کول 3 اسا اکٹھے روٹی کھاون واسطے بیٹھے ہیں بھی چلو اکٹھے کھانے ہیں چاہیے تیجا بندہ آ گیا اسا ساتھ کیتے تو وہ بیٹھ نال ساتھ لہذا 8 روٹیاں اور اسا 3 بندے تھی گئے اسا رل کے روٹی کھا دی یہ رل کے روٹی کھا دی ہے ان دے بعد اس نے سب کو ویندے لینا سج چونکہ روٹی کھوائی ہے اس کو تو اس نے 8 درہم دیتے اسا 8 درہم جو دیتے ہیں تو میری 5 روٹیاں 5 مہینے کی دن 3 کو دیتے وہ جو 3 روٹیاں میں اگر چلو حساب برابر ہے لیکن یہ آدھے نہیں برابر کی تقسیم ہو 3 مہینہ گننا میں 4 درہم 4 میرے سے 4 ہوں رولا سا رہے بچے ہوں تسا انصاف فرما حضرت علی نے فرمایا بھی چنگا کام یہ ہے 3 درہم گن جا اگر فیصلہ تھی تھی تو ور شاید اتنے نہ مل سکیں گے اس آگے نہیں تسا فیصلہ فرما میں کو 3 نہیں چاہیے میں کو برابر کے آپ نے فرمایا اچھا فیصلہ یہ ہے جڑے وراثت کے انداز ہے نا اس ذریعے نال آپ نے ور فیصلہ فرما آپ نے فرمایا بھی 8 روٹیاں ہم دے 3 بندے آ کیونکہ بندے تاکہ ان روٹیاں چپ رہی لہذا برابر تقسیم نہیں ہو سکتی ادا کو ٹکڑے کرنے پوتے جی وراثت نہیں سے کرنے ادا 3 بندے جو ہیں تو ہر روٹی کو 3 ٹکڑے ہر روٹی دے کرنے کیونکہ ہر روٹی کو 3 بندہ کھاتا ہے 3 ترہائیاں ہر روٹی کرنی لہذا 8 روٹیاں دے ہر روٹی دے 3 ٹکڑے تھی تے 8 روٹیاں دے ٹکڑے تھی وزن 8 3 24
24 ٹکڑے دیتے وقت اثر 3 بندہ 24 ٹکڑے تقسیم کرے. ٹھیک ہے 24 ٹکڑے ہو گئے. ہوں فرمایا یعنی 5 روٹیاں ہیں 5 روٹیاں دے کتنے ٹکڑے تھی گئے 15 اور جنیا 3 روٹیاں دے کتنے ٹکڑے تھے 9. آپ نے فرمایا تیریاں روٹیاں ہیں 3 اور ہر بندے 3 ایک روٹی دے 3 ٹکڑے ہیں تو ہر بندے سمجھو ایک روٹی جو ایک ٹکڑا کھا دے. تیریاں 3 روٹیاں دے ٹوٹل ہی 9 اور ہر بندے کھا دیں 8 ٹکڑے 8 3 24. 3 روٹیاں دے 9 ٹکڑے 9 چو 8 تو کھا گئے تے ایکو ٹکڑا تیرا اس بندے کھا دے 8 تے آپ ظاہر ہضم کیتے 9 ٹکڑا جو 8 تو آپ کھا گئے ایک ٹکڑا تیرا. ایک ٹکڑے کے بعد تو آدھا یہ ہیں جس کو 4 درہم دیتے وجن تیرا ایکو ٹکڑا اس نے کھا دے. لہذا اس کو فرمایا بھئی چیزہ تو 1 درہم ہی نہیں لیکن چلو 1 دے چھوڑے جو کو ڈنڈ کرتی 1 درہم دے کے جو کھانا یہ تقسیم دے انداز. ایک عورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت ہے. حضرت عمر نے سب کو پہلے جو کم کی دن جڑے آپ کے اولیات ہیں انہاں چ ایک ہے کہ آپ نے جڑا ججاں دی ہے ان کی اسپیشلائزیشن دا سلسلہ شروع کیا. ہر جج ہر مسئلہ نہیں سنتا. ہر جج ایک خاص ایریے اور ایک خاص جو ان کی دلچسپی ہے جو ان کی مہارت ہے ان کے مطابق جی میں کوئی بینکنگ کورٹ کے جج ہونے کوئی منشیات پسوان والے ہونے کوئی فوجداری مقدمات دے کوئی یہ حضرت عمر کو کم شروع ہے. تو آپ نے مختلف ججا قاضی شرح بھی آپ سے ویلیا نگر کے تابعی ہیں لیکن وہ 50 سال جج رہے. حضرت عمر کو شروع ہوئے اور بڑی دیر تک وہ جج رہے اموی دور تک. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مقدمہ آیا. مقدمہ ایک عورت جن کی آئی اور مقدمہ یہ ہے ایک قریشی عورت تھی مدینہ طیبہ اور وہ امانتہ رکھ گئی لوگوں نے جی میں لوگ امین مشہور ہونے اور اپنی چیزاں جو بندے ہیں اس کو 100 دینار آپ کے امانت رکھا اور نال یہ آکھا کہ اصل 2 بندے ہیں یہ اصلی مشترکہ ملکیت 100 دینار تیرے کو امانت پہ رہے اصل جو ہیں آسو کے دے میں ایک کو نہیں دے یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے گویا کہ 2 دستخط نال لکھتے ہیں ایک نال لے گئے اصل جو ہیں آسو نہ تیرے کول تو وقت دے میں تو کوئی ایک آوے سارے ایک دے دے. کچھ عرصہ گزرا انہاں جو ایک آوڑا اس عورت اس آکے وہ جو ربیہ سنگتی آئی نا وہ تو جو کنہ ڈال گئی ہے مر گئی ہے تو 100 دینار جو رکھی ہے نا وہ میں کو دے. اس عورت نے ظاہر ہے وہی پرانا امانتہ رکھ دیے جانے دی اس آکے نہیں یہ رہا میرے سامنے طے تھی آئی دو ہیں آسو کہ جیسا ہوں میں دعاؤں کو نہ لے دی اور تحیق کوئی نہ لے وہ دو ہیں اکٹھے دی تو باویں مر گئی ہے باویں جیندے میں بھئی گال نہ جان. اس نے اتنا رویا پٹا نہ بوئے تھے ڈنڈ گھتی اور جو محلہ اکٹھا کی بھئی میں نے پیسے ان کے لے دی بھی نہیں لہذا وہ مر چکی ہے میں گنتے وجہ ہی قدرتی معاملہ ہے پھر سجن ٹوڑ گئی ہے وہ محلے والے بھی سفارشی بن گیا ان کے لہذا اس عورت کو آکھا بھئی ہوں سچا دو سی بھئی اتنی محنت جو کریں دے وہ دے چھوڑ. اس نے 100 دینار دے چھوڑ. وہ 100 دینار گھن گیا کچھ نہیں گزرے تو مویا ہی والا ہے وہ جرا مر گیا ہے وہ زندہ سی آیا اس آکے پھر 100 دینار دے اس آکے وہ تیرا سجن گھن گیا اس آکے جی طے تھی آئی دے اکٹھے آسو تے میں تے ہی کو لیتے کیوں ہوئی لہذا تو گنڈو دے یا جو کچھ کر میں کو 100 دینار دے. اے ہن عورت ہی تے اے مرد بھی حضرت عمر دی خدمت یہ مسئلہ حل کیتا نا. اس عورت نے آکھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سارا مقدمہ حضرت علی کو نہیں دے چھوڑے دے جو اور سنے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ریفر کرنا ہوتا ہے کچھ آپ فیصلہ فرمائیں کوئی دیگر ججز میں ریفر کریں. حضرت علی تو مقدمہ پہنچ گیا یہ انہوں نے مقدمہ اپنا بیان سنایا دعویٰ بھی پیش ہویا اور گفتگو ہوئی تیرا بیان ہویا. حضرت علی کو گال سمجھ آ گئی بھئی یہ دھوکہ دے کے ہوں بیچاری کو 100 دینار ہوں حاصل کرنا چاہتا. حضرت علی نے ان بندے کو پوچھا جرا 100 دینار گنانا آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ طے تھی آئی فارے اس کا کہ طے تھی آئی پہ دو اکٹھے آسوں تدے میں ہک کو نہ دے. حضرت علی نے پوچھا ہوں تو ہک آیا کھڑا ہے کہ تو آئے کھڑے اس کا کہ آیا تھا ہک کھڑا. آپ نے فرمایا بس تو ہوں کھلے کھاؤنا پسند کرے تھے یا پہلے گئے کو سجن وانا یہ میں آپ لفظ استعمال کر رہی ہے ویسے آپ نے فرمایا تو آسن دا مل سے تو تے ہک آیا کھڑا ہے وہیں پہلے دوسرے کو پیدا کر ان کے بعد اگلی گال سنی اور ظاہر ہے دوسرے تو ہن تے اکٹھے دوئے دوسرا اگر آویا تو ظاہر ہے وہ نہ پونیا وقت کم بک ونیا بھی دوئے کھڑے ہوئے ہوں وڈا گنے جرا گن گیا. یہ چیز ہوتی ہے معاملے کی تہ تک پہنچنا. ذکی ہونا بھی
اللہ کے فضل دے وچوں ہے اللہ کئی لوگ اتنے ذکی لوگ سمجھدار لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا آیا کیمپس آپ نے سوٹ تقسیم کیتے صحابہ دے ایک کپڑے دے وچ کچھ جی میں وہ ہوندا نا کوئی عیب شے بھئی وہ خراب ہے آپ نے اس کو اپنے گوڈے تے رکھا جائے یہ ونڈے بیٹھے ہیں گوڈے تے رکھا حضرت زبیر بن عوام یہ لے نا اپنا حصہ گنن کپڑے انہاں حصہ نہ بھئی یہ کہ گوڈے تے لے پئی ہے نا یہ کوئی خاص ہے انہاں فرمایا کہ میں تو وہ گنتا جڑا تارے گوڈے تے تلے حضرت عمر نے فرمایا نہیں زبیر یہ تو گنتے وے انہاں عرض کی نہیں میں یہ گن آپ نے چنگا پکایا انہاں کو حضرت زبیر کو یہ چنگے پکے نا اس کے بعد فرمایا ہاں یہ ایک پولیس تو بیچارے پڑا ہوتا ہے وہ تو بھیا پاسا کو نہیں یاد وہ گنتی ذکی لوگاں دے اپنے انداز واقعات امام ابن جوزی جڑے شیخ سعدی دے استاد ہیں امام حضرت غوث پاک دے ہم اثر ہیں اگر کہ عمر چھوٹے ہیں لیکن ہم اثر ہیں بڑا کم کیتے ایک سیاح دی کتاب لکھی ہے بھائی لیونا دی کتاب لکھی پوری کتاب دے لیونے لوگاں دے واقعات جمع کر کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں لیونا کو دیکھ کے زیادہ سیاح تھی جڑا کم وہ کریں دے میں نم کریں میں سیاح تھی لگی کہنا میں سیاح کرنا چاہیے کہ میں کملا کو میل ملتے دیکھ دیکھ سیاح میرا کم ایک کریں دے میں وہ چھوڑیں آیا میرے کو سیاح کمان بچے کملے سارے جو چھوڑ دیتے ہیں سیاح اگر کوئی سیکھنا چاہے نا تو ہر شے کو سیکھ سکے قرآن دے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تساں چوکھرا تے بھی غور کرو تو یہی پکو اللہ تک دینا کتنا چوکھر دے اندر اور کتنا اللہ دی ذات دے سفر نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا قرآن فرمائے نا چوکھرا دے غور چ کرو یہ وچ کیڑی کیڑی شے یا خون ہے جڑا حرام ہے دم مسفوح یا اس گندگی ہے ترے مائے چیزاں ہیں جانور دے خون ہے گندگی ہے اور تریجا دودھ ہے فرمایا کراں غور تو کرو کٹھیاں ودیاں ہکے جانور تریے شے دو اتنی گندیاں کہ اگر ایک قطرہ بھی پے وجے کھاون دی شے تے تساں کراہت کو قریب نہ وے اور تریجی شے اتنی خالص تے صاف ستھری ہے جو بھائی بھائی ستھرے کھیر گزرنے بندے ایک بڑی ضرورت ہے اور بھائی کوئی سلیم الفطرت چاقو دے قریب نہیں بن سکتا بھاویں ایک قطرہ بھی ہے وجے کھانے اللہ سبحانہ فرماتے ذرا کلام بہ کے غور کرو کون ہے جڑا انہاں گندگیاں تو کھیر چھان کے عطا فرمائے لبنن خالصا تساں ملاوٹاں کرے ودے اللہ نے خالص کی عطا اللہ نے کوئی گندگی اسی مکس نہیں ہونی ہکے جانور وچ ہر شے ہے لیکن رب نے چھان کے سب کچھ کی عطا صاف ستھرا کی خوب عطا اگر کوئی غور کرنا چاہے عقل کو کم گنے تو جانور بھی اس کو رب تک گن میں تو بندے کیوں نہ لیتے جانور بھی اللہ کی ذات تک بندے کو ان کو چاہیے انسان کو انسان اور حضرات صحابہ کرام والحضرات محدثین والحضرات فقہا اور فقہا دے بعد سلسلہ الحمدللہ فقہا نے بھی مسئلہ حل فرمایا لیکن جڑے مفتیان الزام ودن نا جڑے کتاب دیکھ کے مسئلہ دے کہنے کہ اگر کہ وہ ناقلین ہیں لیکن نقل دا عقل وایا نقل بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا ان وقت بھی کہتا ضرور لہذا جڑا مسئلہ دیکھ کے رہتے ہیں نہیں کمال لو ایک گال کر چھوڑا علامہ عبد المجید صاحب شرح صحیح مسلم کے مقدمے برطانیہ کے مقیم ہیں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ برطانیہ دے وچ ایک محفل ہوئی مذاکرہ ہوا اور مذاکرہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی دے موضوع دے یہ نواں میڈیکل دی اصطلاح ہے اور میڈیکل دی ترقی یہ تھی ہے آلات مختلف وجود دی چاہیں کہ یہ عورت دے تیجے تریجے مہینے اس دی فلوپین ٹیوب دی کمزوری دی وجہ کو بچہ گر بہندا ہوگے تو اس دیر تک بچے کو باہروں ہی ٹیوب بھی رکھا ویندے اس مادے کو اور جتنی دیر ان دی کمزوری والے ٹیوب دی گزارن دی ہوندی ہے نا وہ بجائے اماں دے پیٹ دے اور سائنس والے باہر رکھ دین چاہیے ٹیوب بھی وہ دے بعد ول ماں دے رہ منتقل کر سکتے تو میڈیکل والا نے ایکسپرٹس نے سائنسدانوں نے مختلف علماء کو صدا مختلف مذاہب دے انہاں آگے سے این رنگ نہ لگا کوئی بچہ پیدا کرو ہی چاہ مصنوعی رنگ نہ تو ہوں ذرا پہلے پوچھ گنو مختلف مذہب والے لوگوں کو لیکن وہ منیزن صحیح پہ ہے اپنے بابے کی اولاد ہے ان کا وارث کی ہوتی ہے تمام مسائل ہے قانون انہاں انگریزاں نے مسلمانوں کو ہی صدا یہودیوں کو صدا
ہندوؤں کو صدا، عیسائیوں کو صدا، مختلف 12 مختلف مذاہب کے لوگ صدے 12 پروفیسر. اور عبد المجید صاحب فرماتے ہیں کہ 12واں میں ہم مسلمانوں کی اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں. 11 لوگ ہیں. یہ ڈسکشن ہوتی رہی. انہوں نے اس مسئلہ سامنے رکھا بھائی اس رنگ نال بچہ پیدا کیا وہیں سکتا ہے تو اس کے بارے تھوڑا مذہب کیا ہے. ہر کے اپنی رائے دیتی. یہ میرا نمبر آیا نا آپ فرماتے ہیں میں انہوں کو آخیا بھائی تصا جی مسئلے واسطے اج سوچن واسطے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہوں ممکن تھی ہے پہلے تو ممکن ہی نہیں جو اس رنگ نال ایک مسئلہ حل کیا ہو سارے واسطے اج ممکن تھی ہے 90 کی دہائی تھی. لیکن سارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے 1000 سال پہلے ان مسئلے کا حل لکھا. 1000 سال 483 ہجری انہوں نے مثال ہے. حضرت شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ تعالی انہاں 1000 سال پہلے لکھ رکھے بھئی اس رنگ نال اگر کلام ممکن ہوئے بال جماؤنا پیدا کرنا تو سارے قرآن و حدیث کی روشنی دے وچ اپنے بابے کی جائز اولاد ہوتی اور تمام حقوق اس کو بیٹے والے ہاتھ بیٹے والے. اور میں نے جی میں گال کی تھی نا بھئی سارے ایک درجن 1000 سال پہلے لکھ رکھے وہ جو اسکالر موجود ہیں اپنے اپنے مذاہب کے ماہر یہ نمائندگی کرانا ہے بیٹھے لوگ کتنے مہارت رکھ دو. پر میں نے انہوں جو دور جانا نے یہ 1000 سن کے کلمہ پڑھ دو. تو میں نے ایک دا نام ہے محمد عابد رکھا بیدا نام محمد کلیم رکھا دعا دے نام بھی لکھے. اور جدا انہوں نے وہ لکھے مضمون دا فرمایا نے اج کل میرے کو نماز دا سبق پڑھ دے وجہ نماز سکھ دے وجہ مومن تھی ہے. حاضرین محترم انہوں نے آخے کہ جڑے نبی دے غلاماں دی آنکھی 1000 سال بعد دے زمانے لے دیاں پئیاں وہ آقا دی سونے علم دا عالم کیا ہو غلام دے دا پیا 1000 سال جڑا کم ممکن نہیں اس کو تصور کرنا بس صرف سوچنا نہیں بلکہ قرآن و حدیث پر روشنی کٹ کے لیے تو اوکھے نتیجے 1000 سال بعد آلہ نے مسئلے لیا سوال کی تو کہ راتی جاگ تو پے اوکھے تھی تو پے تھوڑے حصے دا جاگ دے دیا سائیں محنت دیا یہ سارے موتے نہیں پوری امت ساری موتے کہ صرف مشتاق احمد صاحب کی گال نہیں پتہ نہیں کتنے عظیم حضور دے غلام 14 صدیاں دے سفر روشن سینے انہوں نے روشن دل انہوں نے تیرے تے میرے واسطے خزانے اکٹھے کر کے منتقل فرمائے. دین ہی میں سوکھا نہیں آیا دائرہ دین بنا کر کئی لوگوں کی زندگیاں سے سکون ول دین دی دولت سارے گھر آن پہنچے. یہ سارے محسن ہیں ساری امت اللہ تعالیٰ انہاں محسنین اپنے فضل سے کرم نال جزائے خیر عطا رب کائنات تھا کوئی دین دے جڑا مکمل بھی ہے جڑا سوکھا بھی ہے اور جہاں وچ اللہ کی ہر نعمت موجود ہے اور جڑا دین رب دا پسندیدہ بھی اللہ کا کوئی دین سے زندگی سے دین سے بہت عطا آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.